بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ حضرات کے سامنے ہر روز یہاں معمول کے مطابق مغرب کے بعد تقریباً پونا گھنٹہ کسی نہ کسی استاد یا کسی بزرگ کا بیان ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر صرف علوم کا رنگ نہ چڑھے بلکہ علوم کے ساتھ اعمال کا رنگ بھی ہونا چاہیے۔ محض علوم کافی نہیں ہے، علوم میں برکتیں تب آتی ہیں جب علوم کے ساتھ اعمال بھی ہوں، اور کسی علم کا لطف ہی تب آتا ہے جب علم پر اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم بغیر عمل کے ایسے ہے کہ جیسے دوا ہو لیکن انسان کو نفع نہ دے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو علوم نبوت بھی عطا فرمائے اور علوم نبوت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے مشورے میں یہ کئی بار کہا گیا کہ مغرب کے بعد مجھے بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اساتذہ اور دیگر احباب آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ بیانات فرمائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میری اللہ گواہ حسرت ہے کہ زندگی کا نہیں پتہ انسان کب ساتھ چھوڑ جائے، لیکن اپنی زندگی میں جس قدر ممکن ہو محنت کر کے افراد کو میدان میں لانا چاہیے، ورنہ انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور افراد تیار نہیں ہوتے تو جو کام انسان کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جگہ پہ افراد کو کھڑا کر کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام معاملات میں اپنے مشائخ اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سبق میں بھی کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مسلسل دوڑ اور بھاگ کی وجہ سے آپ یقین فرمائیں کہ بالکل بولنے کی سکت نہیں رہتی اور کام کرنے کی ہمت کے لیے اعصاب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں مسلسل دوڑ کی وجہ سے۔ کل بھی آپ حضرات تو ادھر ہی تھے تو تقریباً میں رات 2:30 بجے سویا، آئے پھر ایک کام پھر دوسرا کام۔ اب فجر کے بعد ارادہ تھا کہ سوئیں گے، اب ظاہر مہمان آئے تو ان کا حق ہوتا ہے، تو اس لیے میری خواہش تھی مہمانوں کو سلائیں اور پھر سوئیں۔ میں ان حضرات کو سلانے کے بعد گھر گیا، بڑی کوشش کی لیکن آدھ گھنٹے زیادہ سو نہ سکا۔ میری مجبوری ہے کہ میرے دماغ پر اور اعصاب پر کام سوار رہتے ہیں، اور جب تک وہ کام کسی ٹھکانے نہ لگے مجھے سکون نہیں آتا۔ اس لیے میں پھر مرکز کی طرف چلا گیا کہ طلبا جو کام کر رہے ہیں ان کو جا کر دیکھے کام کہاں تک پہنچا ہے۔ خیر میں کہہ رہا تھا اس لیے پھر موقع نہیں مل سکا۔ زور کے بعد میری خواہش تھی کہ سو جائیں، اور چونکہ مفتی صاحب مفتی ابوالوابا صاحب دامت برکاتہم ان کے ساتھی تھے، اس لیے پھر کافی دیر ہوگی۔ میں چلا تو گیا سونے کے لیے، لیکن پھر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور گھر والے اس وجہ سے نہ اٹھائیں کہ تھکا ہوا ہے اور مفتی صاحب چلے جائیں، تو مجھے زندگی بھر اس کا قلق رہے گا کہ میں جاتی دفعہ ان کو رخصت نہیں کر سکا۔ میں گھر والوں کو کہہ کر سویا کہ مجھے آپ 4:45 بجے اٹھا دیں۔ 4:15 میں سویا تو میں نے کہا 4:45 مجھے اٹھا دیں۔ انہوں نے نہیں اٹھایا، لیکن 5:50 پہ غالباً میری آنکھ کھل گئی۔ آپ حضرات سے چونکہ اب کافی حد تک بے تکلفی ہے، اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ میں نے اٹھنا ہو اور مجھے الارم لگانا پڑے، اور بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت میں نے اٹھنا ہو اور کسی کو اٹھانا پڑے۔ تقریباً 99% میرا معمول یہ ہے کہ جس وقت اٹھنا ہے اس کی نیت کر کے سوئیں، اللہ اپنے کرم سے اسی وقت اٹھا دیتے۔ یہ میں 99% عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ سفروں میرے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، اور یہ اس کی وجہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، ساتھ ساتھی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی،
ہم رات کے بھی 12 بجے سوتے ہیں، صبح 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے، تو میں 3:55 کی اٹھ کر گیا تو اٹھو بھی وقت ہو گیا، شاباش نکلے. اور ساتھ والوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھلتی کیسے ہے. بغیر الارم کے وقت مقرر پہ اللہ اپنے کرم سے اٹھوانے کا اہتمام فرما دیتے ہیں. اور جب آپ سفر میں چلیں گے تو پھر اس کا اندازہ ہوگا. ویسے شاید آپ کو اس کا، میں نے آپ سے کہا کہ بہت ساری باتیں بے تکلفی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں. پھر مفتی صاحب کو میں اٹھانے کے لیے آ گیا، پھر اپنے کام میں لگ گئے، پھر مہمان آ گئے، تو اس لیے تھکاوٹ کی وجہ سے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں گفتگو کروں. لیکن پھر میں نے کہا جو مغرب کے بعد کا ہمارے ہاں اساتذہ کا گفتگو کا معمول ہے تو چلو اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے. اور بعض طلباء بعض باتیں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس لیے میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میں کسی وقت اجتماعی بیان میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کر دوں گا. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ پورے 8:30 بجے اپنا بیان ختم کر دیں، یا اس سے بھی 2 منٹ پہلے ختم کریں تاکہ آپ کھانے کے وقت کے اوپر کھانا کھا سکیں. تو آپ 2-3 باتیں ذہن نشین فرما رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جس طرح مسائل فقہ ضروری ہیں اور جس طرح عقائد حقہ ضروری ہیں، اسی طرح مسائل تصوف اور مسائل اخلاق بھی ضروری ہیں. ایک چیز ہے اسلام، ایک چیز ہے ایمان، ایک چیز ہے احسان. اب ترتیب ذہن میں رکھنا، اور یہ ترتیب حدیث جبرائیل میں موجود ہے. مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی مفصل حدیث ہے، اس میں پوری ترتیب ہے. حضرت پیر امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، حضور بتائیں اسلام کسے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائیں. ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کلمہ زبان سے پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا رمضان کا، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 چیزوں کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے. اللہ کو مانے، اللہ کے فرشتوں کو مانے، آسمانی کتابوں کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں فرشتوں کو مانے، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر کو مانے. تو یہ 6 چیزیں ایمان کی چیزیں بتائی ہیں. پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے پیغمبر احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت یوں کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. اگر یوں عبادت نہ کر سکے تو کم از کم پھر یوں کرے، تیرے ذہن میں ہو کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، پہلے اسلام، پھر ایمان، اور پھر اس پر حدیث جبرائیل کے حوالے سے میرا بیان آپ کو مل جائے گا. آپ حدیث جبرائیل کے حوالے سے آپ بیان دے لیں، اس پر مفصل میرا بیان موجود ہے. اس کا عنوان ہی حدیث جبرائیل. میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ آپ اس بیان کو لے رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے سوال کیا. پہلے پوچھا اسلام کے بارے میں، اور پھر پوچھا ایمان کے بارے میں، اور پھر پوچھا احسان. اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں. اسلام کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی، ایمان کے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائی، اور احسان کے جواب میں 2 چیزیں ارشاد فرمائی. اسلام، ایمان اور احسان یہ کیا ہے، میں یہ سمجھانے لگا. اسلام نام ہے ان اعمال کا جس کا تعلق ظاہر بدن کے ساتھ. ایمان نام ہے ان نظریات کا جن کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے. اور احسان نام ہے ان کی فیات کا جس کا تعلق انسان کے قلب کے اندر یہ باتیں ہوگی. اچھی طرح بات سمجھیں. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 احسان. اسلام، ایمان اور احسان. میں ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس ترتیب کو سمجھیں. اب آپ اپنے بدن کو دیکھیں تو پہلے نظر آتا ہے جسم.
اور جسم کے اندر دل اور دل کے اندر کیفیات۔ اسلام کا تعلق ہے ظاہر بدن سے، ایمان کا تعلق ہے جس بدن میں چھپے ہوئے دل سے، اور احسان کا تعلق ہے دل میں چھپی ہوئی کیفیات سے۔ ترتیب سمجھ گئے نا؟ آپ دیکھیں کتنی پیاری ترتیب ارشاد فرمائیے۔ پہلے اسلام جس کا تعلق ظاہر بدن سے، پھر اس کے بعد ایمان جس کا تعلق جسم میں چھپے دل سے، اور پھر احسان جس کا تعلق دل میں چھپی ہوئی کیفیات سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام نام ہے اعمال کا، اور ایمان نام ہے عقائد کا، احسان نام ہے اخلاق کا۔ عمل کا معنی آپ سمجھتے ہیں جسم سے کام کرے تو عمل ہے۔ عقیدے کا معنی سمجھتے ہیں کہ دل کے نظریے کا نام عقیدہ ہے۔ اخلاق کا معنی کیا ہے؟ میں نے کیا میں پھر بات پھیلاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی، کسی کا ذوق ہو تو حدیث جبرائیل پہ میرا مفصل بیان 1.5 گھنٹے کا سماعت فرمائیں، میں نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ اخلاق نام ہے قلبی کیفیت کا، ایک ہے کیفیت اور ایک ہے عمل۔ عمل الگ چیز ہوتی ہے، کیفیت الگ چیز ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اور وہ کیفیت جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر انگیختہ کرے اسے کہتے ہیں سخاوت، اسے کہتے ہیں۔ تو سخاوت کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے، سخاوت کا معنی خرچ کرنے کا اندر داعیہ اور جذبہ ہونا ہے۔ کیفیت اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ بازار جائیں اور سامنے نامحرم عورت آئے اور آپ آنکھ جھکا لیں، اس کا نام ہے غض بصر، اور قلب کی وہ کیفیت جو آنکھ جھکانے پہ مجبور کرے اس کا نام ہے حیا۔ حیا الگ چیز ہے، غض بصر الگ چیز ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑیں، اس کا نام ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور جہاد پر جو چیز مجبور کرے اس کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے شجاعت۔ اس لیے جہاد کو عمل کہیں گے اور شجاعت کو خلق کہیں گے، غض بصر عمل کہیں گے اور حیا خلق کا نام ہے۔ خرچ کرنا انفاق عمل ہے اور سخاوت خلق کا نام ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اخلاق کیا ہے اور اعمال کیا ہے، یہ فرق ہے اعمال اور اخلاق میں، لیکن ہم فرق عموماً کر نہیں پاتے تو پھر الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ آگے میں بات کرنے لگا ہوں، اسلام نام ہے اعمال کا، ایمان نام ہے عقائد کا، احسان نام ہے اخلاق کا۔ وہ علم اور وہ فن جس میں اعمال سے بحث ہوتی ہے اس کا نام علم الفقہ ہے۔ وہ علم اور وہ فن جس میں عقائد سے بحث ہوتی ہے اس کا نام علم الکلام ہے، اور وہ علم اور فن جس میں اخلاق سے بحث ہوتی ہے اس کا نام علم تصوف ہے، اور جو اعمال اور مسائل کا اسپیشلسٹ ہو اس کا نام فقیہ اور مفتی ہے، اور جو اعتقادات، ایمانیات اور عقائد کا اسپیشلسٹ ہو اس کا نام متکلم ہے، اور جو آدمی اخلاق کا اسپیشلسٹ ہو اس کا نام مرشد، پیر طریقت اور شیخ ہے۔ تو فقیہ مسائل سے بحث کرتا ہے، مفتی مسائل سے بحث کرتا ہے، متکلم عقائد سے بحث کرتا ہے، اور صوفی اور مرشد اخلاق سے بحث کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہیں کہ مسائل فقہ میں عبور کا حاصل کریں تو فقیہ سے رابطہ کریں، اور اگر آپ چاہیں عقائد پہ عبور حاصل کریں متکلم سے رابطہ کریں، اور اگر چاہیں اخلاقیات کو اچھی طرح سمجھیں تو پھر شیخ طریقت اور پیر و مرشد سے رابطہ کریں۔ تو اخلاق کے سمجھنے کی جگہ خانقاہ ہے، مسائل کے حاصل کرنے کی جگہ دارالافتاء ہے، اور عقائد کے حاصل کرنے کی جگہ درسگاہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تین فنوں کے لیے اللہ نے رجال عطا فرمائے، تین فنوں کے لیے اللہ نے کتب عطا فرمائی ہیں، اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اللہ ہمیں ایسے افراد اگر عطا فرمائے اللہ کا بڑا احسان ہوگا۔ ایک بندہ فقیہ بھی ہو، ایک بندہ متکلم بھی ہو، اور ایک بندہ خانقاہ کا صوفی بھی ہو۔ تلاش کرنے سے ایسے افراد نہیں ملتے، اگر بندے مل گئے پھر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ نے کہنا اپنے بارے میں ترغیب دے رہا ہے کہ میرے اندر تینوں اوصاف جمع ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ملتا نہیں ہے کہ کسی بندے میں سارے اوصاف جمع ہوں۔ ایسے اولاد صدیوں بعد مائیں پیدا کرتی ہیں، صدیوں بعد۔ اگر میں اپنے بارے میں کہوں نا تو میں یہ کہوں گا کہ مولانا ظہر علی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی اسی سال غالباً 15 مئی بدھ کے روز مدینہ العلم فیصل آباد
15 मई 2013 को मेरा बयान था और मेरे बाद मुफ्ती ज़फ़र वली साहब का बयान था। आप मुफ्ती साहब के मिजाज को समझते हैं कि उनके ज़बान से किसी बंदे के लिए तारीफ़ी कलिमात निकलना ये बड़े हौसले की बात है। उसके लिए कि बखील है, इसकी वजह कि साहब इल्म है, इतनी जल्दी इल्मी अल्फाज किसी के बारे में कहते नहीं है। मेरा बयान सुना तो बाद में फरमाने लगे फैसलाबाद वालों इसकी कदर करो, ऐसे अफराद सदियों बाद माएँ जना करती है, इसकी कदर करो। और मैं हैरान हूँ कि आप हज़रात ऐसे उलमा का ख्याल क्यों नहीं करते। ये मैं किसी की बात तो अपने बारे में नकल कर सकता हूँ ना, चलो अपनी बात ना कि मैंने इसलिए आपसे गुजारिश की है अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो हमने इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आप नियत करें हम मसाइल में भी स्पेशलिस्ट बनेंगे इंशाअल्लाह, अकायद में भी और अखलाक में भी। अल्लाह आपको फ़कीह भी बनाए, अल्लाह आपको मुतकल्लिम भी बनाए, अल्लाह आपको खानकाह का सूफी भी बनाए। इस वक्त जो मैंने आपकी खिदमत में मुख्तसर सी बात करनी है वो इल्मुल कलाम या इल्मुल फ़िक़ह के हवाले से नहीं, मैं सिर्फ तसव्वुफ़ के हवाले से मुख्तसर बात करने लगा हूँ। तसव्वुफ़ का तज़किरा कुरान करीम में कई एक मकामात पर है, लफ्ज़ तसव्वुफ़ के साथ नहीं है, तसव्वुफ़ की रूह को बयान किया है। और मैंने उसके लिए आयत पढ़ी है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान के मिजाज में गुनाह का मादा भी रखा है और नेकी का मादा भी रखा है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। खुशकिस्मत वो है जो गुनाह का मादा दबाए और नेकी पर अमल करे, और बदबख्त इंसान वो है कि जो नेकी के मादे को दबाए और गुनाहों के तकाज़े पर अमल करे। तसव्वुर का मतलब क्या है, इंसान के अंदर जो मादे दोनों मौजूद हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि गुनाह के मादे को ज़ाहिर करें और नेकी के मादे की तरफ अपनी फितरत को मायल करें, इसी का नाम तसव्वुर है। वो लंबा मुश्किल मजमून तो नहीं है ना, गुनाह के मादे को ज़ाहिर करें और अपनी तबीयत को नेकी की तरफ मायल करें, बस इस ज़ाहिर और मायल का नाम तसव्वुर है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और ये आदमी को औसाफ कैसे मिलते हैं उसका हल भी अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और तक़वा के रसूल का ज़रिया कूनू मअस-सादिक़ीन, मुत्तक़ीन के साथ रहो। अल्लामा अलूसी मुफ्ती बगदाद रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मानी में इस आयत की किताब लिखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कूनू मअस-सादिक़ीन फरमाया, कूनू मअल मुत्तक़ीन नहीं फरमाया। हालांकि कूनू मअल मुत्तक़ीन फरमाना चाहिए था ना, लेकिन क्या फरमाया कूनू मअस-सादिक़ीन। कूनू मअस-सादिक़ीन का माना है खालितूहुम कई तकूनू मिस्लहुम, इन मुत्तक़ीन के साथ इस तरह रहो कि तुम इन जैसे बन जाओ, इतना वक्त इनके साथ गुजारो इन जैसे बन जाओ। और सादिकीन फरमाया, मुत्तक़ीन नहीं फरमाया। हमारे शेख हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुत्तक़ीन की दो किस्में हैं, एक होता है कि सादिक फिर तक़वा, एक होता है काज़िब फिर तक़वा। जिसकी खलवत और हो और जलवत और हो ये काज़िब फिर तक़वा है, और जिसकी खलवत और जलवत एक जैसी हो ये सादिक फिर तक़वा है। अल्लाह ने फरमाया तक़वा चाहिए तो फिर उनके साथ रहो जो सादिकीन फिर तक़वा है, उनसे बचो जो काज़िबीन फिर तक़वा है। और ये ज्यादा देर नहीं लगती, कुछ अर्सा गुजरता है कि आदमी का अंदर निखर जाता है और समझ आती है इसका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा है, खलवत और जलवत एक जैसी, कुछ फर्क भी है। तो मैंने दो बातें अर्ज कर दी, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात मैं अर्ज करने लगा हूँ, जब आपका इरादा हो कि आप रात अपनी इस्लाह की फिक्रमंद हो और किसी शेख से राब्ते का इरादा हो तो कैसे आदमी को शेख बनाना चाहिए और कैसे आदमी को पीर बनाना चाहिए। औसाफ इसके बहुत सारे हैं। मेरा छोटा सा एक किताबचा है अकायद अहल सुन्नत वल जमात, उसके आखिर में हमने बैत का तज़किरा किया है, आप उसमें भी देखें। हमने शेख के कुछ औसाफ जिक्र किए हैं। खुलासा मुझे अर्ज करता हूँ कि शेख के हवाले से आप कैसे बंदे से बैत करें, उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर एक, उससे आपका मिजाज मिलता हो। नंबर दो, उससे आपके लिए इस्तिफादा आसान हो। कितनी बातें, नंबर एक उससे मिजाज मिलता हो, नंबर दो से ये ना देखो कि पीर साहब बड़े हैं ये छोटे। अमूमन मिजाज क्या होता है, ये देखो कि पीर साहब बड़े कितने हैं। आदमी सलाह के लिए बैत नहीं करता अपनी निस्बत को बड़ा करने के लिए कि मैं फलां हजरत का मुरीद हूँ, इसलिए उधर राब्ता करता है। तो बैत ऐसे शेख से करो, नंबर एक उससे आपका मिजाज मिले, नंबर दो से इस्तिफादा करना आपके लिए बहुत आसान हो। ये दो बातों का ख्याल फरमाए। हमारे शेख आरिफ बिल्लाह तक़द्दस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते
کہ مزاج کی مثال ایسے ہے جیسے بلڈ گروپ کا ملنا ہے۔ اب اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کو خون چاہیے تو بتائیں آپ جس کا خون لیتے ہیں بڑا پہلوان تلاش کرتے ہیں یا ایسا بندہ تلاش کرتے ہیں جس سے آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو؟ وہ بڑا پہلوان اور آپ کا بلڈ گروپ نہ ملے تو اس کا خون آپ چڑھا لیں گے؟ نہیں چڑھا سکتے۔ تو خون کب چڑھائیں گے؟ جب بلڈ گروپ ملے۔ اس لیے فرمایا کہ بڑا پیر ہونا ضروری نہیں ہے، پیر ایسا ہو کہ جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو۔ اور عموماً ہمارے وقت فرماتے کہ کبھی لوگ کہتے ہیں او جی اب بتائیں ہم کہاں سے لائیں حسن بصری، ہم کہاں سے لائیں جنید بغدادی، ہم کہاں سے لائیں وہ پیر جن کی بیعت ہو؟ اب تو پیر ہے ہی نہیں۔ فرمایا جب پیٹ میں درد ہو کبھی کوئی بندہ نہیں کہتا کہاں سے لائیں حکیم اجمل، کوئی نہیں کہتا۔ اب کہتے ہیں یار پیٹ میں درد ہے حکیم اجمل نہیں ملتا، تو جو ملتا ہے اسے پھکی شکیل ہو علاج تو کراؤ۔ اور جب اصلاح کی باری ہے اب حسن بصری جنید بغدادی کہاں چلے، کہاں سے لائیں ہم؟ اللہ رب العزت ہر دور میں ایسے اہل اللہ پیدا فرماتے ہیں کہ جن کی صحبت انسان کو ترقیات مل جاتی ہے۔ نمبر 1 بلڈ گروپ، اس سے مزاج ملتا ہو، اور نمبر 2 سے استفادہ آسان ہو، آپ اس کو بات سنا سکے، اس کی بات سن سکے، آپ اپنے احوال لکھ سکے اور ان کو اپنے احوال بتا سکے۔ بس اس کے بغیر بیعت نہ کریں، اور جب ایسی 2 چیزیں مل جائیں تو پھر آپ اس میں بیعت کریں۔ ایک اور بات آپ سمجھیں، یہ تو ہے کہ آپ نے کس شخص سے بیعت کرنی ہے۔ اگلی بات، جب بیعت کر لیں تو پھر کیا رویہ کریں؟ بیعت کرنے سے پہلے استشارہ کریں، اور استخارہ اہم نہیں ہے، استشارہ اہم ہے۔ استشارہ کا معنی ہوتا ہے اپنے بااعتماد نیک آدمی صاحب علم سے مشورہ کرنا، اور استخارہ کا معنی اللہ سے خیر مانگنا۔ آپ نے اللہ سے خیر مانگی اور سو گئے، اب خواب ہے آپ اس کو سمجھے نہیں ہے، اشارہ کچھ اور تھا اور آپ کچھ اور سمجھے، اس لیے استخارہ اہم نہیں ہے بلکہ استشارہ اہم ہے۔ استخارہ کر لینا چاہیے لیکن استشارہ استخارہ سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اب یہ بات ذرا سمجھ لیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب بیعت کر لی تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد پھر جیسے کہتے ہیں نا کل میت فی ید الغاسل، مردہ بدستے زندہ، پھر یوں چلے تو آپ کو دیکھنا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اور جب یوں نہیں چلیں گے تو پھر نفع نہیں ہوگا، اور جب یوں نہ کر سکے تو پھر شیخ سے بیعت نہ کریں، اور اگر اطاعت کر سکتے ہیں تو پھر بیعت کریں، اگر اطاعت نہیں کر سکتے تو پھر بیعت کریں ہی نہ۔ اس پر بہت ساری باتیں جو میں عرض کرتا ہوں لیکن وقت میں نے عرض کیا، میں وقت کا آپ کا خیال کرتا ہوں۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، عرض کہ میں مواعظ بھی پڑھتا تھا، عرض سے میرا اصلاحی خط بھی تھا، اپنے عیوب بھی لکھتا تھا، اس کی اصلاح بھی کراتا تھا، یہ اولا ثانیہ ثالثہ والے سال درجوں کی بات ہے، حضرت سے رابطہ بھی تھا، ان کی مجالس میں جاتا تھا۔ حضرت ایک بات بڑی عجیب فرماتے تھے کہ بیعت کرنے سے پہلے دیکھو کہ شیخ کیسا ہونا چاہیے، لیکن جب آپ بیعت کر لیں تو پھر آپ ذہن بنا لیں کہ اسی شیخ سے مجھے فائدہ حاصل ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بالکل مثال اس طرح ہے جس طرح نکاح سے پہلے عورت سوچے کہ میرا خامد کیسا ہونا چاہیے، جب نکاح ہو گیا اگر یہ کالا اور کروٹا بھی ہو اب اولاد اس کو اسی خامد سے ملنی ہے، کسی اور سے اولاد نہیں ملنی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اولاد انہی خامد سے کسی اور سے نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ جیسا بھی ہے اب روحانی استفادہ اسی سے ہوگا، اب اس کے علاوہ اور جگہ پر اس سے نہیں ہوگا، اور اپنے شیخ سے رابطہ رکھیے، اللہ اس کو فائدہ تامہ عطا فرمائیں گے جب اس کا رابطہ تامہ ہوگا۔ اور ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر آج ہمارے سامنے حضرت جنید بغدادی تشریف فرما ہوں، حضرت حسن بصری تشریف فرما ہوں، ہم ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اگر مجلس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی موجود ہوئے۔ کیوں؟ اگرچہ مقام میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چھوٹے ہوں، حسن بصری بڑے ہوں، لیکن ہمیں فائدہ ان سے نہیں، ہمیں فائدہ حاجی صاحب سے ہوا ہے، اس لیے ہم اپنے شیخ کے ساتھ چمٹے رہیں گے، ہمیں فائدہ جو ان سے ہوا، اس لیے مکمل اطاعت کر سکے تو پھر شیخ کی بیعت کرے، اور اگر مکمل اطاعت نہ کر سکے تو شیخ کی بیعت نہ کرے۔ میں شیخ کی اطاعت پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک یا دو سنا تو بات سمجھ جائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، عرض کے وہ خلیفہ جو سب سے آخر میں فوت ہوئے، مولانا حسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سندھ کے رہنے والے تھے، اور میں نے حضرت کی زیارت حضرت کے گھر جا کر کی ہے، 2 مرتبہ کی خدمت میں نے حاضری دی ہے۔ مولانا حسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کیا میں گیا ہوں، شاہپور سندھ میں ان کی جگہ تھی، تو حضرت رحمۃ اللہ کے مرید تھے،
ایک مرتبہ حضرت احمد علی حضرت لولی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مولانا حسن عباسی صاحب آئے، مرید جو تھے اپنے شیخ کے آئے، کہتے حضرت کے ساتھ کمرے تک گئے، اور جب حضرت اندر جان لگے تو فرمایا تم کھڑے ہو میں آتا ہوں، یا کھڑے ہو میں آتا ہوں۔ حضرت اندر جا کر بھول گئے، اور جب صبح کو باہر نکلے تو مولانا حسن عباسی دروازے پہ کھڑے تھے۔ حضرت فرمایا تم یہاں کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا کھڑے ہو میں آتا ہوں، تو میں اس لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا بیٹھ جاتے، اور عرض کی آپ نے فرمایا تھا کھڑے ہو میں آتا ہوں، تو میں کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ آپ بتائیں، آپ بہت پرانی مثالیں دیتے ہیں، میں اس دور کی مثالیں پیش کر رہا ہوں جن مشائخ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے شیخ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے، گھر کے حالات کے اندر بھی فرماتے بھی تھے، فرماتے کہ میں مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہاں انڈیا ان کی خانقاہ میں رہتا، اور نوجوان تھا، طبیہ کالج پڑھنے کے لیے بھی جاتا تھا، دعوت کے یہاں سے میں کالج جاتا، وہاں سے واپس آتا۔ 3 سال میں نے اپنے شیخ کی صحبت میں اسی طرح گزارے ہیں۔ اب فرماتا ہے چھٹیاں ہوتی میں وہیں ہوتا، حضرت کا معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد سے اذکار شروع کرتے، کبھی 12 ایک دن کے بچ جاتے، اور اس کے بعد حضرت تناول فرماتے کھانا اور ناشتہ، اور فرماتے باہر سے آنے والوں کا بڑا اکرام ہوتا اور ہمیں ہمیشہ ڈانٹ ملتی۔ تو میں نے ایک مرتبہ کہہ ہی دیا، حضرت باہر والوں کو مرغ پلاؤ اور بریانی کھلاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ڈانٹ پلاتے ہیں۔ فرماتے اختر تم کیا چاہتے ہو، تمہیں بریانی پلا کر یہاں سے رخصت کر دیں، یہاں رکھ کے تمہیں ڈانٹ کھلاتے رہیں؟ آپ کون سی چیز پسند کرتے ہو؟ اب بات سمجھ آئی ہے؟ مرید جب شیخ کے پاس ہے اس کا بھی یہ ذہن ہو کہ مجھے دسترخوان پر بٹھا کر ساتھ کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو پھر افسوس ہے مرید کی ذات پر بھی۔ فرماتے تمہارا کیا خیال ہے، پلاؤ کھلا کے رخصت کر دیں یا تمہیں یہاں بٹھایا اپنے پاس اور تمہیں ڈانٹ پلاتے ہیں؟ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضرت کی خانقاہ سے 1 کلومیٹر دور کنواں تھا، ندی تھی جہاں سے پانی آتا تھا، خانقاہ کے پاس وہاں کنواں تھا، اور اس کنویں سے ہندو بھی پانی نکالتے، مسلمان بھی نکالتے۔ اب شرم کا بات نہیں ہے، لیکن پھول رحمۃ اللہ علیہ کو تبان یہ بات ناگوار گزرتی تھی، تبان بات ناگوار کہ اس کنویں کا پانی استعمال کر جہاں پر ہندو بھی نکالتا ہے، حضرت کو تب ناگوار تھی، شرم تو اسی گنجائش تھی۔ تو کہتا ہے میں صرف حضرت کی اس طبی ناگواری سے حضرت کو بچانے کے لیے 1 لوٹا پانی کا لیتا، 1 کلومیٹر دور جاتا، وہاں سے پانی بھر کے لاتا اور شیخ کو تازے پانی سے وضو کرواتا۔ ایسے تھا کہ مختار رحمۃ اللہ علیہ کا ڈنکا دنیا میں نہیں بجا، ایسے پوری دنیا نے اس شخص کو تسلیم نہیں کیا۔ آج خود فرماتے ہیں کہ میں تو بول نہیں سکتا تھا، میں بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرے شیخ کی صحبت کی برکت کا نتیجہ ہے اب میں لکھنؤ میں بیان کرتا ہوں تو لکھنؤ والوں کی زبان بھی چوستی ہے کہ یار حکیم اختر دیکھو کیسی اردو بولتا ہے، کیسی اردو بولتا ہے۔ ہم نے ایک جملہ فرمایا کہ میں نے جب یہ بیان کیا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ جس گناہ کی مجھے دعوت دیتی ہے اس سے تو جیل ہی بہتر ہے، حضرت فرماتا ہے میں نے اس پہ جملہ کہا کہ دیکھو جس اللہ کی محبت کے جملہ سنیں، فرماتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے بارے میں جب بات کی، فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جس اللہ کی محبت کی جیل احب ہے، بتاؤ اس کے گلستان کا عالم کیا ہوگا؟ جس اللہ کی جیل کا عالم یہ ہے، اس احب ہے، اس کے گلستان کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جب میں نے یہ جملہ کہا لکھنؤ والے بھی جھوم اٹھے کہ دیکھو اس کی کیسی اردو ہے اور پاکستان سے آیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ مولانا عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کر کے کراچی تشریف لائے، حضرت ان کے ہاں ان کی دوائیں کوڑتے، شربت تیار کرتے، حضرت نے معرف مصنوی کی شرح لکھی، حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی تقریر کے لیے۔ حضرت بنوری فرماتے تھے کہ میں نے جب مولانا حکیم اختر کی معرف مصنوی پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ مولوی ہے، میں سمجھتا تھا مولانا عبد الغنی پھول پوری کا نوکر ہے، خادم نہیں۔ کیا خادم تو بڑا عزت والا لفظ ہے نا کہ ہم خادم ہیں، اس کا معنی کہ ہم حضرت کے ساتھ سونا ہے، ہم حضرت کے خادم ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حضرت کے خادم ہیں، خادموں کا دسترخوان لگاؤ، یہ تو بڑا عزت والا لفظ ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ مولانا حضرت بنوری فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے کتاب پڑھی مجھے پتا چلا مولوی ہے، میں سمجھتا مولوی عبد الغنی پھول پوری کی خانقاہ کا نوکر ہے، میں نوکر سمجھتا تھا اس کو، ہر وقت بنیان پہنی ہے اور دوائیں اور کشتے اور مزدور کوٹ کوٹ کے اپنے شیخ کو کھلا رہے ہیں۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے مجھے حضرت کے مریدین کہتے تھے جب حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری مر جائیں گے نا اس کو پھر اندازہ ہوگا ذلت کسے کہتے ہیں، اب تو حضرت کے بیٹھ بریانیاں اڑا رہے ہیں، حضرت چلے جائیں گے پھر اس کو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالنا، لیکن جب حضرت گئے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں حکیم اختر ہی حکیم اختر ہے۔
میں خیر 2-3 باتیں اس لیے کی ہیں، میں آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات سمجھیں، بہت سارے حضرات بیعت کر لیتے ہیں اور اپنے شیخ کو اپنے عیوب نہیں بتاتے، بیعت کر لیتے ہیں اپنے گناہ نہیں بتاتے۔ کسی کے اندر مرض ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا، نہیں بتائیں گے۔ کسی کے اندر مرض ہے بیریش لڑکوں کو تاڑنے کا، نہیں بتائیں گے۔ کسی کے اندر مرض ہے فلمیں دیکھنے کا، نہیں بتائیں گے۔ کسی کے اندر مرض ہے نمازوں میں سستی اور کوتاہی کا، نہیں بتائیں گے۔ کسی میں مرض ہے چوری کا، اپنے شیخ کو نہیں بتائیں گے۔ اور بتاتے کیوں نہیں ہے؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس شیخ سے میں نے بیعت کی ہے، میں تو مولانا صاحب ہوں، میں تو مفتی صاحب ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو بہت ذہین طالب علم ہوں۔ اگر شیخ کو پتہ چلا اس کے اتنے گندے کرتوت ہیں تو میرا شیخ تو مجھ سے بہت نفرت کرے گا، اس لیے اپنے حوال بتاتے نہیں۔ اس پر میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ اپنے شیخ کا جملہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے شیخ پر کم از کم اتنا اعتماد کرو جتنا اپنی ماں پر تھے، کم از کم اتنا اعتماد تو کرو جس طرح اعتماد اپنی ماں پر کرتے ہو۔ کیوں؟ فرمایا ماں کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس نے اپنی شلوار میں پارٹی کی ہوتی ہے، پخانہ کیا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جب ماں کو پتا چلے کہ میرے بچے نے اپنی شلوار اور پاجامے میں پخانہ کیا ہے تو ماں اس بچے سے نفرت کرتی ہے یا اس کے پخانے کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ ماں اس بیٹے سے نفرت نہیں کرتی، پخانہ صاف کر کے اپنے بیٹے کو خوشبو لگا کے بالکل ایسے تر و تازہ کر دیتی ہے۔ جب شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اس مرید کے اندر فلاں عیب ہے، شیخ اس سے نفرت نہیں کرتا، اس کے گناہ کو صاف کر کے مرید کو معطر کر کے صاف کرتا ہے۔ کم از کم اتنا تو اعتماد رکھو شیخ پر اتنا ماں پر رکھتے ہو۔ جب اتنا بھی اعتماد ہوگا آپ شیخ کو اپنے حالات بتاؤ گے، وگرنہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے میں ان احباب سے گزارش کرتا ہوں جو مجھ سے بات کرتے ہیں، ہم زیادہ چیزیں نہیں بتاتے، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پہلا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ اور درود پاک 100 مرتبہ، اگر حافظ ہے تو 1 پارہ، اگر ناظر خان ہے تو 1 پاؤ پارہ، یہ روزانہ پڑھ لیا کر۔ یہ کوئی زیادہ اذکار تو نہیں ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 10-15 کے بعد 1 بار محمد رسول اللہ کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، 100 بار یہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اور 100 بار استغفار۔ استغفار لمبا نہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بہت مختصر پڑھ لیں۔ اگر درود پاک لمبا نہیں پڑھ سکتے تو مختصر سے مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں پڑھیں۔ ایک وقت متعین کریں، نہیں کر سکتے کسی وقت پڑھ لیں، باوضو کر نہیں پڑھ سکتے بے وضو پڑھ لیں، اگر کوئی مصروفیت ہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ یومیہ معمول پورا ہونا چاہیے۔ 100 مرتبہ پہلا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک، اگر حافظ ہے تو 1 پارہ اور ناظر خان ہے تو 1 پاؤ، اور اگر ناظر قرآن بھی نہیں پڑھا تو پھر قرآن کریم ٹھیک کرنے کی پڑھنے کی کوشش کرے۔ بس اتنے سے اذکار ہے، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ اور آپ نے بس 3 چیزوں کا 3 تسبیحات ہیں اور 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 گناہوں سے بچیں، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ یہ کبھی بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا توجہ سے، اگر خدا نخواستہ آدمی نے کوئی گناہ کر لیا ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی اور جرم کیا ہے، چلو میں بڑی عام سی بات کہتا ہوں، اے سی کوچ کے اندر جا رہا تھا، خدا نہ کرے اندر فلم لگی ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے، تو گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے نا۔ اور اچانک اس گاڑی کی بریک فیل ہو جائے، اب بتاؤ توبہ دل سے نکلتی ہے کہ نہیں؟ نکلتی ہے نا۔ اب دیکھو کیسے دل سے توبہ کی ہے، توبہ ہو گئی، گاڑی پھر ٹھیک ہوگی، تھوڑی دیر بعد آہستہ 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 جب ٹھیک ہونے شروع ہوئی تو پھر نظر شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں ایسے ہوتا ہے نا، اب پھر ہو گئی ہے، اچھا پھر خدا نخواستہ اگر آگے کا روڈ خراب ہوا، پھر گاڑی سلپ ہوئی، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو ایک ہی سفر میں 2 بار کیسے سچے دل سے توبہ ہوئی، گناہ بھی ہو رہا ہے توبہ بھی ہو رہی، تو گناہ ہو پھر توبہ، پھر گناہ ہو پھر توبہ، پھر گناہ ہو پھر توبہ، اور سچے دل سے نہ بھی ہو اپنے اللہ سے کہو، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرا نفس خبیث ہے، یہ شاید دوبارہ پھر گناہ کرے، اللہ آپ کرم فرمائے مجھے معاف کر دے۔ بس آپ تھوڑا سا اہتمام کریں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، نمبر 1 گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچنے کا معنی بچیں، گناہ ہو جائے تو پھر۔ نمبر 2 مسلک عقیدے کا کام کریں۔ جو بندہ مسلک کا کام نہیں کر سکتا ہم سے بیعت نہ ہو، وہ کوئی اور پیر تلاش کرے۔ ہم سے بیعت ہونی ہے تو ہمارا کام کریں، اگر ہمارے والا کام نہیں کر سکتے تو آپ یہ بیعت کے تکلفات کو چھوڑ دیں، بس یہ رسمی بیعتیں مت کریں، عقیدے پر کام کریں،
حق کی بات کریں، باطل سے ٹکرائیں اور دلائل کے ساتھ ٹکرائیں، اور اللہ پاک آپ کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ جو یہ کام کر سکتا ہے وہ بات کرے، جو نہیں کر سکتا وہ بات نہ کرے۔ نمبر 3، تمام مسائل میں اکابرین علماء دیوبند کی تحقیقات پر اعتماد کریں۔ اگر اپنی تحقیق ان کے خلاف ہو جائے، تحقیق قربان کر دیں، لیکن اپنے اکابر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ 3 کام: نمبر 1، گناہوں سے بچیں۔ نمبر 2، مسلک اور عقیدے کا کام۔ نمبر 3، اکابر علماء دیوبند پر اعتماد رکھیں۔ یہ 3 کام ہے، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو رابطے کی ہمارے یہاں 2 صورتیں ہیں۔ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر عشاء بیان بھی ہوتا ہے، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے۔ کوشش کرو اس ماہانہ اجتماع کے اندر آئیں۔ اگر ماہانہ اجتماع میں آنا مشکل ہو، نہ آ سکے 2 ماہ بعد آئیں، 3 ماہ بعد آئیں، لیکن ماہانہ اجتماع میں آنے کی کوشش کریں۔ اور جب آئیں تو اس نیت کے ساتھ نہ آئیں کہ میرا دسترخوان الگ ہوگا اس لیے کہ میں نے پنڈی سے سفر کیا ہے، یہ ذہن نہ بنائیں، پھر آپ کو چوٹ لگے گی اور آپ کی بیعت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس طرح آپ اس کے ساتھ آئیں کہ دیکھو میں مریض ہوں، اسپتال میں جا رہا ہوں، تو مریض اسپتال میں جاتے ہوئے یہ توقع نہیں رکھتا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب جوس پلائیں گے، وہ سمجھتا ڈاکٹر صاحب مجھے انجیکشن لگائیں گے۔ مہربانی ہے اگر اپنے کمرے میں بلا لیں تو کافی ہے۔ یہ ذہن بنائیں گے نا تو پھر الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ 2 مہینے کے بعد ماہانہ اجتماع۔ نمبر 2، ماہانہ اجتماع میں آئیں تب بھی، نہ آئیں تب بھی کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اصلاحی خط ضرور لکھیں۔ اس خط کا طریقہ کیا ہے کہ خط کے 3 حصے ہیں، مثلا یہ 3 حصے ہیں، 2 حصے پر خط لکھیں، تیسرا حصہ خالی چھوڑیں۔ ادھر آپ کی گفتگو ہوگی، اس کے بالکل سامنے جواب ہوگا۔ واپسی لفافہ پتہ ڈال کے آپ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ واپسی پتہ لکھے بغیر آئے تو ہم پتہ لکھ دیں گے، اور اگر آپ نے واپسی لفافہ نہ لکھا تو آپ کے خط کا جواب آنا ضروری نہیں ہے۔ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ تو آپ ناراض رہو کہ میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیا۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہونا، لیکن 3 تسبیحات ہیں، 3 آپ کے کام ہیں، 2 رابطے کی صورتیں ہیں۔ باقی زیادہ فون کر کے میسج پہ میسج کر کے اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں اور ہمیں بھی پریشان نہ کریں۔ یہ میسج پہ میسج پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہت ضروری بات ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو علم الفقہ بھی عطا فرمائے، علم الکلام بھی عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم الاخلاق اور علم تصور بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان سب حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو بات کہاں جا رہے ہو؟ میں چیٹ پڑھ رہا ہوں، ایسے شاگرد ہونے چاہیے۔ جس بات پر میں ایک بار انکار کر دوں آپ ضد نہ فرمائیں۔ آپ کی ضد کا کچھ بھی نہیں ہونا، آپ کو نقصان ہونا، لیکن ہم نے آپ کی بات ماننے نہیں ہے۔ پھر چٹ ہے استاد جی آج پروجیکٹر پر مناظرہ لگایا جائے، میں اس کا جواب دوران سبق چٹوں پر دے چکا ہوں، یاد ہے؟ آپ کی بات اب یہ قبول ہی نہیں ہونی۔ جب ہونی بات پر کیوں وقت اپنا ضائع کرتے ہیں؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایسے طالب علم پر جو اپنے استاذ کا مزاج نہ سمجھ سکے، اور اس بندے کو استفادہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے استاذ کا مزاج نہ سمجھے۔ ہمارے یہاں یہ تربیت بنیادی اس لیے چلتے رہنا ہے۔ میں نے اس لیے کہا آپ ناراض ہوئے راضی، آپ کے دن تھوڑے ہو زیادہ، ہم نے تربیت کو ساتھ ساتھ چلانا ہے، اور ہمیں فکر ہی ہوتی ہے کہ چلو اگر یہ 3 ساڑھے 300 آئے ہیں، ان میں سے اگر 3 ساڑھے 3 بھی لائن پر آ جائے تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے ہمارا دورہ کامیاب ہو گیا۔ استاذ کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو معذرت کر دی تھی کہ مناظرہ ہم نے آپ کو نہیں دکھانا، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں مناظرے کی ترتیب کی بجائے دعوت کی ترتیب پر آئے۔ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مناظرے پر پھٹا بازی ہے، دعوت کی کتاب میں پھٹا بازی نہیں ہے، مشن بہت پھیلتا ہے۔ آپ اس کی کوشش کریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔